وہ شہر دو طرف پہاڑوں اور دو جانب دریا سے گھرا ہوا تھا۔ مسیحی آرمینیا کے اس شہر کے اطراف پہاڑوں پر زبردست قلعے دستیاب تھے، جن کی مضبوط فصیلوں پر چاق و چوبند سپاہیوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی۔ شہر کے گرد مستحکم فصیل تھی اور واقف کاروں کا کہنا تھا کہ اس فصیل کے اندر ایک اور فصیل ہے۔ اسلامی لشکر شہر کو گھیرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد امیر لشکر کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لشکر کے سپاہی دریا پر کشتیوں کا پل باندھنے میں مصروف تھے۔ پل باندھا گیا تو لشکر بڑی تیزی سے دریا کے پار اتر گیا۔ شہر والوں کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس للکار کے جواب میں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور زبردست جنگ کا آغاز ہو گیا۔ محاصرہ سخت کر دیا گیا اور شہر کو رسد پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ اچانک شہر کی فصیل پر سفید پرچم لہرانے لگا۔ مجاہدین اسلام کو رک جانے کا حکم ملا۔ شہر کی جانب سے دو آدمیوں نے اعلان کیا کہ ہم امان چاہتے ہیں، آپ اپنا ایک دستہ بھیج دیں جو شہر کا قبضہ حاصل کر لے۔ اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ ہو گیا، لیکن شہر والے بدعہد نکلے۔ اسلامی دستہ جو ہی شہر کی فصیل عبور کر کے اندر داخل ہوا اور دروازے بند کر دیے گئے اور شہر والوں نے اسلامی فوجی دستے کے ایک ایک سپاہی کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع بہت جلد اسلامی فوج تک پہنچ گئی۔ طبل جنگ بجنے لگا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ امیر لشکر اس وقت نماز ادا کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے خیمے کے باہر مچی ہوئی ہلچل کی آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن وہ پورے وقار، سکون اور خصوص کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ اسلامی فوج میں شدید اضطراب اور بے چینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسلامی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ وعدہ کر کے پھر جانے والے بددیانت عہدیداروں کو قیدی بنایا جا رہا تھا اور امیر لشکر نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ شہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا۔ یہ امیر لشکر تھے سلجوقی سلطنت کے دوسرے فرما رواں الپ ارسلان، جن کی بے مثال شجاعت اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں نے مسلمانوں کو کل عالم میں سربلندی عطا کی اور جن کا 10 سالہ دور حکومت قوت و استحکام کی علامت بن کر تاریخ کے صفحات پر جگمگاتا رہا۔ اور آج ہم آپ کو اسی امیر لشکر یعنی الپ ارسلان کی کہانی یا داستان دکھانے جا رہے ہیں۔ الپ ارسلان کا نام محمد تھا۔ ابو شجاع ان کی کنیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے ضیاء الدین اور عزت الدولہ کے خطاب ملے تھے، لیکن دنیا انہیں الپ ارسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ الپ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شجاع، دلیر، طاقتور، ہیرو۔ الپ ارسلان کے لقب کے دوسرے حصے یعنی ارسلان کے معنی ہے شیر۔ یہ خطاب الپ ارسلان یعنی بہادر شیر اس عظیم سلجوقی فرما رواں کی بلند صفات کو دیکھتے ہوئے بہت موزوں نظر آتا ہے۔ الپ ارسلان کے والد کا نام چغری بیگ داؤد تھا، جو سلجوقی سلطنت کے پہلے فرما رواں تغرل بیگ محمد کے بھائی تھے۔ تغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ الپ ارسلان کی تاریخ پیدائش پر مورخین کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ الپ ارسلان 10 جنوری 1030 عیسوی کو پیدا ہوئے، جبکہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق الپ ارسلان 20 جنوری 1029 کو پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے قبل قائم ہونے والی سلجوقی حکومت کو مختلف خطرے درپیش تھے۔ ان خطرات کے سد سبب کے لیے بہت چوکس رہنے اور بر وقت اقدامات کرتے رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ کم سنی ہی میں الپ ارسلان کو مختلف مہمات میں شرکت کرنے کے موقع ملنے لگے۔
اس طرح انہیں لڑائی کے جملہ فنون پر دسترس حاصل ہو گئی۔ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے انہوں نے اپنے تحت دیے جانے والے ہر دستے کو کامیابی سے منظم کیا اور اپنی نگرانی میں آنے والے ہر علاقے میں عمدہ نظم و نسق قائم کر دیا۔ ایک بار ایران میں بغاوت ہو گئی اور الپ ارسلان کے چچا تغرل بیگ باغیوں میں گر گئے۔ اس وقت الپ ارسلان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چچا کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد الپ ارسلان نے اپنے والد کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی، کیونکہ ان کے والد چغری بیگ داؤد کئی عرصے سے صاحب فراش تھے۔ 1059 میں چغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھال لیا۔ 1063 عیسوی میں تغرل بیگ محمد کا انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر عمرہ الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور متاثر کن شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ جنوری 1064 کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرمانرواں کی حیثیت سے نظام کار سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، طبرستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصول، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے اور زنجان وغیرہ شامل تھے۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب الپ ارسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ 27 اپریل 1064 عیسوی کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر الپ ارسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپ ارسلان کو ضیاء الدین اور عزت الدولہ کے خطابات دیے گئے تھے۔ ان کے لیے خلطیں ان کے ایلچیوں کے حوالے کی گئیں اور بغداد میں الپ ارسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا گیا۔ خلافت کی جانب سے اذان حکمرانی مل جانے سے پہلے ہی الپ ارسلان نے اپنے اطراف کے علاقوں پر نظر کی جہاں دشمن ریاستوں نے شورشیں برپا کر رکھی تھیں۔ فروری 1064 میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ الپ ارسلان نے دریا ارس عبور کیا اور ننچوان پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کو انجاز بھیجا۔ ملک شاہ نے انجاز میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، حتیٰ کہ انجاز کے فرمانرواں بکرات نے خوفزدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر الپ ارسلان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دیبل تھا، دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت انی تھا۔ الپ ارسلان کی فوج مسیحی آرمینیا میں سپیج شہر کو فتح کرتی ہوئی آلال کی طرف بڑھی۔ یہ آرمینیا کا اہم شہر تھا، اس کے گرد دو ہری فصیل تھی۔ اس شہر کی تسخیر کے وقت وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے شروعات میں کر چکے ہیں۔ جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج کرزستان میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ کرز کا علاقہ فتح ہو گیا، پرنایا اور نورا تسخیر ہوئے۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام انی کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا۔ مسیحی اس شہر کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس میں 500 زائد گرجا گھر تھے۔ شہر کے چاروں طرف پانی تھا اور شہر تک پہنچنے کے لیے صرف ایک لکڑی کا پل تھا۔ سلجوقی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہر فتح ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ اس موقع پر الپ ارسلان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے لکڑی کا ایک بہت بڑا برج بنوایا۔ یہ برج بے حد مضبوط تھا، اس پر ایک بڑی منجنیق رکھ دی گئی اور سپاہیوں نے شہر کی فصیل پر سنگ باری شروع کر دی۔ فصیل پر جو محافظ متعین تھے وہ اس سنگ باری کا سامنا نہ کر سکے اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا پسپا ہونا تھا کہ سلجوقی فوج کے ماہر نقب زانوں نے فصیل کی جڑوں میں نقب لگا دی۔ بہت جلد فصیل کا ایک حصہ گر پڑا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر والوں نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بکارتا کا خاتمہ ہو گیا۔
مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی ماورل نہر کے بادشاہ تفغاج خان کی بیٹی سے کر دی۔ دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کے لیے انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی کا خطاب کیا۔ غزنوی خاندان سے رشتہ داری قائم کرنے کا فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ 1064 عیسوی میں ارسلان اس علاقے کی طرف بڑھے جہاں ان کے آبا و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ دریائے جوجان پار کر کے وہ ماورل نہر سے ہوتے ہوئے سیہون کے کنارے پہنچ گئے۔ جنگ کے علاقے میں وہ اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ جنگ کے حکمران الپ ارسلان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ ارسلان نے جنگ کی حکومت کو برقرار رکھا اور اس کے حکمران کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ یہاں سے وہ مرو واپس گئے۔ اس مہم میں کہیں خون نہیں بہا اور کسی لڑائی کے بغیر الپ ارسلان کی حکومت دریائے سیہون کی دوسری طرف ترکستان تک وسیع ہو گئی۔ 1065 عیسوی میں الپ ارسلان نے انتظامی امور کی جانب توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں شوشوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ فارس کا مشہور قلعہ استخر فتح ہوا۔ قلعے کے حاکم نے اطاعت کا یقین دلایا اور بہت سے قیمتی تحفے پیش کیے۔ ان میں فیروزے کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا نام کھدا ہوا تھا۔ استخر کے بعد بہنزداد کا مستحکم قلعہ بھی تسخیر ہو گیا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور اس کو فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ الپ ارسلان کو اس قلعہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں اور منجنیق برادروں کو بڑی مہارت سے مختلف مقامات پر متعین کیا۔ محاصرہ 16 دن تک جاری رہا۔ اس عرصے میں تیر اندازوں اور منجنیق برادروں نے اس قدر درست نشانے لگائے کہ قلعے کی فصیل جگہ جگہ سے منہدم ہو گئی۔ الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک ان صحیح نشانوں پر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے تیر اندازوں کو ہر صحیح نشانے پر ایک مٹھی بھر دینار اور منجنیق چلانے والوں کو ہر پتھر کی ضرب پر ایک نفیس کپڑا انعام دیا۔ 1068 عیسوی میں الپ ارسلان نے دریا ارس پار کر کے کرجستان کے بادشاہ بغرات کو مطیع بنا لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ اسی سال روم کی کیسرا یوڈسیا نے ایک دلیر جنرل رومانس دیوجانس سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ رومانس دیوجانس نے اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے سال وہ زبردست تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مالتیا میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس پر رومانس دیوجانس واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران الپ ارسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 1070 عیسوی کے وسط میں الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازکر جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف یلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریا مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ دیار بکر پر نصر اور سید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے الپ ارسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں آئے، کئی قلعے تسخیر کیے، پھر الرہا کا 50 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے حلب کی طرف توجہ دی۔ شہر کے حکمران محمود نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ کیسر روم رومانس دیوجانس کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ اس میں بلغاریہ، مالدیوا، یورپی اتحادیں، مقدونیہ کی فوجیں تھیں، فرینچ اور نارمن رسالے تھے۔ اس کے علاوہ روس، انجاز، جارجیا اور آرمینیا کے سپاہی بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل تھے۔ یہ فوج الجزیرہ میں کئی علاقوں کو رونتی ہوئی آرمینیا میں اعمال خلات تک پہنچ گئی اور ملازکرت کو مسلمانوں سے چھین لیا۔
اس زمانے میں الپ ارسلان آذربائیجان کے شہر خوئی میں مقیم تھے اور ان کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ رومیوں کی اتنی بڑی فوج کے ملازکر تک پہنچنے کی خبر بڑے سے بڑے حکمران کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ الپ ارسلان نے فوراً فیصلہ کیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو نظام الملک کے ساتھ تبریز یا ہمدان بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازکرت کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجنیقیں تھیں جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے الپ ارسلان کا اسلامی لشکر معاذ مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کیسر روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہتے تھے، آئندہ موسم سرما ہم سلجوکیوں کے دارالحکومت رے میں گزاریں گے، موسم گرما عراق میں گزاریں گے، واپسی میں ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیسر روم نے تو اسلامی مملکتوں کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم بھی کر دیا تھا۔ الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوف زدہ نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمران ہے۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے نبر آزما ہونا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو ضرور فائز ہوں گے۔ 2 ستمبر 1070 کو خلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہر اول دستے سے مڈبھیر ہو گئی۔ یہ ہر اول دستہ بھی بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل رومی فوج کے لحاظ سے ہر اول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہر اول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے طے کر دیے گئے۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہر اول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی کیسر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملازکرت اور خلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز بعد الپ ارسلان کا لشکر بھی رومی لشکر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ الپ ارسلان نے دانش مندانہ جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کیسر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی اور بہتر یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن کیسر روم تو فتح سے پہلے ہی تمام اسلامی علاقوں کو اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہنا پسند نہیں کرتے ہو تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد الملک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے۔ الپ ارسلان کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ دعا مانگتے ہوئے الپ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑکیں لگی ہوئی تھیں اور پوری فوج پر بیروزاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی فرما رواں نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
اے مجاہدوں، مجھے علم ہے کہ شجاعت تمہارا ذاتی جوہر ہے اور اس کے اظہار کا موقع تم اللہ سے چاہتے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ واللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی بھی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہے وہ بلا تکلیف واپس چلا جائے۔ جو شہادت چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے۔ اب بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی ہے۔ میری حیثیت اسلام کے ایک ادنیٰ سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تقریر سننا تھا کہ لشکر کا ایک ایک سپاہی بول پڑا، اللہ کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر الپ ارسلان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دم باندھی، ایک سفید قبا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اب فوج کو کوچ کرنے کا اشارہ ہوا۔ کچھ دیر بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج کو روکنے کا اشارہ کیا، گھوڑے سے اتر پڑے، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر سربسودہ ہو گئے۔ ساری فوج پر رکعتیں طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد الپ ارسلان سجدے سے اٹھے، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نعرہ لگا کر لڑائی کا عزم عام دے دیا۔ اسلامی لشکر برق تپاں بن کر رومی فوج کے ٹڈی دل پر گرا۔ مشہور رومی جرنیل باسلاسیوس پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈیوا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک جانب شہزادہ اینڈرونیکس کی پلٹن تھی۔ شہزادے اور کیسر روم کے درمیان رنجش چل رہی تھی، اس لیے وہ دل سے نہیں لڑ رہا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کے جانباز جم کر حملے کر رہے تھے۔ الپ ارسلان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا تھا۔ وہ ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو پا نہ سکے۔ شہزادہ اینڈرونیکس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر کیسر روم سے ایک زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ چند لمحے اپنے خیمے میں دم لے لے تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکے گا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آیا۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر کیسر روم پھر میدان میں آئے اور اپنے خاص دستوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر ڈٹ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور عیسائی لشکر کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ کیسر نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو منظم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود کیسر کو بھی زخم آئے، اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی، کیسر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے کیسر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کس کو گرفتار کیا ہے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے جب کیسر کو قید کیا تو اسے کسی نے نہیں پہچانا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ صبح ہونے پر الپ ارسلان کے سامنے
تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے جو رومی دربار میں جا چکے تھے قیصر کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل بالاسیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر قیصر کی قدم بوسی کی۔ اس طرح یہ راز فاش ہو گیا۔ الپ ارسلان نے اس موقع پر دنیا کی اتنی بڑی مملکت کے حکمران کے ساتھ جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک کیا وہ مثالی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہیں قیصر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے در پہ تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہی قیصر تھا جس کے رعب دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہیں قیصر ذلیل و رسوا ہو کر درماندگی کے عالم میں سر جھکائے اسلامی حکومت کے سربراہ کے سامنے کھڑا تھا۔ 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ اس دوران الپ ارسلان کی ہدایت پر قیصر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ وہ روز 2 وقت قیصر کے پاس آتے اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ 8ویں دن الپ ارسلان نے قیصر سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، آپ اب مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ قیصر نے کہا، اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متبرک ہیں تو پوری اسلامی ملکت میں میری تحشیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تاوان لے کر معاف کر دیں گے۔ الپ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بنا کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ ایک مورخ کے مطابق قیصر نے کہا، میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ الپ ارسلان نے کہا، اب مجھے آپ کی ذہانت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ قیصر نے کہا، آپ نے میری ذہانت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپ ارسلان ہنس پڑے۔ پھر انہوں نے کہا، میں دین کا حق پہرا ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ فرقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ معاہدے کی خاص باتیں یہ تھیں، 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے۔ رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد دے گا۔ قیصر اس حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے۔ الپ ارسلان خود ایک کوس تک قیصر کے ساتھ گئے۔ اسلامی فوج نے اپنی حفاظت میں قیصر اور اس کے ساتھیوں کو رومی سرحد تک پہنچا دیا۔ ادھر قیصر کی شکست کی خبر ملتے ہی روم کے پادریوں نے اعلان کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح قیصر سے ناراض ہے، اس لیے یہ شخص بادشاہت کا اہل نہیں رہا۔ اس پر سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا۔ میکائیل حاکم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ قیصر روم رومانس دیوجانس جب الپ ارسلان سے رخصت ہو کر رومی علاقے میں داخل ہوئے تو اسے انقلاب کی خبر ملی۔ اس بے سرو سامانی کے عالم میں بھی قیصر نے 2 لاکھ دینار اور سونے کا ایک طبق جس میں 90,000 دینار مالیت کے جواہر تھے الپ ارسلان کی خدمت میں بھیجا اور معذرت کی کہ اس سے زیادہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ الپ ارسلان کو جب یہ رقم اور سونے کا طبق موصول ہوا تو انہوں نے چاہا کہ وہ رومانس کی مدد کریں اور اسے اس کی حکومت واپس دلائیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں اطلاع ملی کہ باغیوں نے رومانس کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ رازگرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک کل عالم میں بیٹھ گئی۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اسلامی لشکر نے جس خوبی سے شکست دی، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں لرزہ برہنم تھیں۔
مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، صرف برادری کی 3000 گاڑیاں ہاتھ آئیں، بہت سی منجنیقیں حاصل ہوئیں، جن میں سے ایک تو اتنی بڑی تھی کہ 1200 آدمی اس پر کام کرتے تھے، اور یہ 120 رتل تقریباً 3 من کا پتھر پھینکتی تھی۔ بڑی مقدار میں اسلحہ ہر سپاہی کے حصے میں آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع جب بغداد پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ خلیفہ نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے الپ ارسلان کی بیٹی صفری خاتون کے لیے اپنے بیٹے المقدی بامر کا پیغام بھیجا۔ الپ ارسلان نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ نشا پور کے قریب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ الپ ارسلان کا ارادہ تھا کہ وہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کرے اور پھر چین کا رخ کرے۔ چنانچہ الپ ارسلان اکتوبر 1072 عیسوی میں 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ دریائے جھیون پہنچ کر کشتیوں کا پل بندھوایا۔ پورے لشکر اور ساز و سامان کو دریا پار پہنچانے میں 20-25 دن صرف ہو گئے۔ لشکر نے کریر کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے الپ ارسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کی۔ اس محافظ کو موقع پر مار ڈالا گیا اور الپ ارسلان کو فوراً طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن زخم بے حد گہرا تھا۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری 24 نومبر 1072 عیسوی کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ان کی میت مرو لے جائی گئی، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انہوں نے 40 یا 45 سال کی عمر پائی تھی۔ اگر آپ کو سلجوقی سلطنت کے دوسرے فرما رواں الپ ارسلان کی داستان اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔